السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ، واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اعداء اللہ، من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ، اما بعد، فقال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید و فرقانہ الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، صدق اللہ العلی العظیم۔ طبقہ منافق از نظر قرآن کریم و نفاق از نظر قرآن کریم موضوع ہے اس سلسلہ گفتگو کے لیے۔ قرآن کریم نے مختلف طبقات ذکر کیے ہیں جن کا مثبت کردار ہے، اور بہت سارے ایسے طبقات ذکر کیے ہیں جن کا منفی کردار ہے۔ ایسے طبقات کا بھی تذکرہ ہے جو باعث عروج امت و ملت ہیں، اور ایسے طبقات کا ذکر ہے جو باعث زوال ملت ہیں۔ منفی طبقات میں اور باعث زوال طبقات میں سر فہرست اور سب سے اہم طبقہ منافقین کا ہے۔ اس کی اہمیت اس طبقے کی اس قدر ہے کہ قرآن کریم میں مستقل سورہ منافقون کے نام سے نازل ہوا ہے، تاکہ اہل ایمان کو خبردار کیا جائے اس طبقے کی مشکلات اور اس کی طرف سے پیدا کردہ رکاوٹوں سے آگاہ کیا جائے۔ اگر اس سے غفلت برتی جائے طبقہ منافق سے، ایک مملکت کو، ملک کو، حکومت کو، ریاست کو نابود کر سکتے ہیں۔ کہ تاریخ بھی اس بات پر گواہ ہے کہ بہت سارے معاشرے و حکومتیں و سلسلے منافقین کی وجہ سے زوال پذیر ہوئے ہیں۔ ہماری اپنی تاریخ میں، بر صغیر میں، مسلمانوں کی تاریخ میں، مسلمانوں کے اوج و زوال میں اور خصوصاً زوال میں منافقین کا بہت اہم کردار رہا ہے۔ کچھ منافق چہرے معروف ہوئے ہیں، ضرب المثل کی حیثیت تک جا پہنچے ہیں، اور کچھ شناختہ شدہ نہیں ہیں۔ خداوند تبارک و تعالی نے سورہ منافقون مستقل سورہ نازل فرمایا ہے، اور اس سورہ میں منافقین کا تعارف کروایا، ان کی چالیں بتائی گئیں، اور ان کے خطرے سے رسول اللہ اور آپ کے ساتھیوں کو آگاہ کیا گیا۔ چونکہ ایک وقت ایسا صدر اسلام میں، تاریخ اسلام میں پیش آیا تھا کہ سب سے بڑا خطرہ منافقت اور منافقین کی صورت میں ظاہر ہوا۔ قرآن کریم نے نفاق کو بیماری قرار دیا ہے، اور وہ بھی قلبی بیماری، دل کی بیماری، مہلک اور خطرناک بیماری۔ منافقت اور نفاق کئی حالتوں میں یہ بیماری انسان پر طاری اور عارض ہوتی ہے۔ ایک حالت اس کی انفرادی طور پر ہے کہ کسی گاؤں میں، شہر میں، معاشرے میں اکا دکا افراد انفرادی طور پر الگ الگ ایک دوسرے سے غیر مربوط ہوتے ہوئے منافقت کی بیماری میں مبتلا ہو جائیں۔ جسمانی بیماریوں کی طرح، جس طرح بعض افراد ایک ہی زمانے میں کسی بیماری کا شکار ہو جاتے ہیں لیکن ان کا آپس میں کوئی رابطہ نہیں ہوتا۔ ایک بیمار اپنے گھر میں اپنی وجوہات کی بنا پر بیمار ہے، اور دوسرا اپنے گھر کے اندر اپنے اسباب کے نتیجے میں بیمار ہے۔ یہ منافقت کی بیماری کی بھی ایک ایسی حالت ہے کہ منافق
مختلف گھروں کے اندر، مختلف گاؤں کے اندر، آبادیوں کے اندر اور محلوں کے اندر پیدا ہو سکتے ہیں اور ہیں، اور ان کا آپس میں کوئی تعلق بھی نہیں ہوتا، یہ انفرادی بیماری ہے یا انفرادی منافقت ہے۔ ایک منافقت وبائی منافقت ہے، عمومی منافقت ہے کہ منافقت کی بیماری وبا بن کر اکثر افراد کے اوپر طاری ہو جائے۔ جس طرح جسمانی بیماریاں ہیں، بعض وبا بن جاتی ہیں اور ایک محلے یا شہر اور گاؤں میں رہنے والے اکثر لوگوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہیں یہ بیماریاں، اور ایک دوسرے سے لگتی ہیں، چھوتی بیماریاں ہیں۔ منافقت کی بیماری کی بھی یہ ایک حالت ہے کہ بعض قومیں وبائی حالت میں منافقت میں مبتلا ہو جاتی ہیں، یا کچھ علاقے اور ان کے رہنے والے اس منافقت کی بیماری میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ جس آدمی کو دیکھو یا ہر دوسرا تیسرا آدمی منافقت کی بیماری میں مبتلا نظر آتا ہے۔ حالات ایسے ہو جاتے ہیں، زمانہ ایسے ہو جاتا ہے کہ بیان کریں گے ہم منافقت کی پیدائش کیسے ہوتی ہے، کن حالات میں منافقت کی بیماری پیدا ہوتی ہے اور پھیلتی ہے، کس قسم کے ماحول میں پھیلتی ہے، اس کی طرف اشارہ ہوگا۔ بعض اوقات حالات اس قسم کے بن جاتے ہیں اور صورتحال ایسی پیش آ جاتی ہے جس میں اکثر لوگ منافقت کی بیماری میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ ایک تیسری حالت منافقت کی جسے قرآن نے خصوصیت کے ساتھ ذکر کیا ہے، وہ ہے ایک باقاعدہ تشکیلاتی منافقت، یا کہیں حزبی منافقت، یعنی منافق باقاعدہ آپس میں مربوط ہو کر، حزب بنا کر، پارٹی بنا کر، گروہ و جماعت بنا کر جماعتی منافقت انجام دیتے ہیں، باقاعدہ پلاننگ کے ساتھ، رابطے کے ساتھ اور سوچ سمجھ کر منافقت شروع کرتے ہیں۔ یہ سب سے خطرناک منافقت جماعتی، حزبی اور تشکیلاتی منافقت ہے کہ جس میں منافق ایک پارٹی یا ایک گروہ کی شکل اختیار کر لیتے ہیں، ان کا سرغنہ ہوتا ہے، اعضاء و ممبران ہوتے ہیں اور آپس میں باقاعدہ ان کا رابطہ ہے، آپس میں ان کا ارتباط ہوتا ہے اور تبادلہ کرتے ہیں اور باقاعدہ منصوبے کے ساتھ منافقت پر عمل کرتے ہیں۔ یہ سب سے زہریلی منافقت و سب سے خطرناک منافقت ہے۔ انفرادی منافقت علم اخلاق میں عموماً زیادہ زیر باس آتی ہے، چونکہ علم اخلاق جس کا کام انسان کے نفس کی اصلاح اور تہذیب ہے، نفسانی بیماریوں سے انسان کو نجات دینا اور ان کا علاج کرنا علم اخلاق کی ذمہ داری ہے۔ وہ علم جو ترک ہو چکا ہے اور متروک اور بھولا جا چکا ہے، خصوصاً مذہبی طبقہ علم اخلاق سے مکمل آہستہ آہستہ عاری اور خالی ہوتا جا رہا ہے۔ مذہبیوں میں خصوصاً اخلاق ناپیدا اور کمیاب اور نادر چیز ہوتا ہے۔ آپ جس قسم کے بھی مذہبی طبقے ہوں، مثلا رسوماتی مذہبی ہوں، رسموں کے پابند ہوں گے، اخلاق کے پابند نہیں ہوں گے۔ اگر اہل عبادت ہوں، عبادتوں کے پابند ہوں گے، اخلاق کے پابند نہیں ہوں گے۔ نمازیں پڑھتے ہوں گے، اخلاق کے پابند نہیں ہوں گے۔ عزاداری کریں گے لیکن اخلاقیات سے خالی ہوں گے۔ اسی طرح اگر اہل علم ہیں، علماء ہیں، علم حاصل کر لیا ہے لیکن اخلاق سے خالی ہیں، تہذیب نفس سے خالی ہیں، اخلاق فراموش ہو گیا ہے، دین کا وہ حصہ جو بلایا جا چکا ہے، جبکہ حسن، دین کا حسن اخلاق کے اندر ہے، خوبصورتی اخلاق کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔ اگر آپ عبادتیں بجا لا رہے ہیں، اخلاق نہ ہو، عبادتوں میں حسن نہیں ہوتا، خوبصورتی نہیں ہوتی، اور دین حسن بھی طلب کرتا ہے، حکم دیتا ہے کہ اپنے اعمال کے اندر حسن بھی پیدا کرو،
اعمال حسنہ بجا لو، عمل حسنہ بجا لو، اور خداوند تبارک و تعالیٰ سے اعمال حسنہ کی توفیق طلب کرو۔ آپ حسن عمل کے اندر اخلاق کی وجہ سے اور آداب کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے۔ یہ حصہ انفرادی منافقت کی بیماری، اس کا اصلاح علم اخلاق کے اندر ہے۔ اگرچہ قرآن کریم نے اس طرح بانٹا نہیں ہے کہ انفرادی منافقت علم اخلاق کے سپرد ہے اور دوسری منافقت کسی اور علم کے سپرد ہے، قرآن نے ایک ہی ضابطہ بیان کیا ہے ہر طرح کی منافقت کے لیے، انفرادی ہو، عمومی ہو یا حزبی یا تنظیمی اور تشکیلاتی منافقت، جماعتی منافقت ہو کہ منافق اپنی پوری جماعت بنا لیں، ٹولہ بنا لیں، اور اس ٹولے یا جماعت کی بنیاد ہی اسی بات پر ہو کہ یہ سارے منافق ہیں، یعنی منافقت نے ان کو جماعت بنانے پر قائل کیا ہے، مجبور کیا ہے، اور قدر مشترک اس حزب کی یہی ہے کہ منافق ہیں سارے۔ جس طرح صدر اسلام میں رسول اللہ کے زمانے میں یہ منافقت بھی تھی، حزبی منافقت باقاعدہ وجود میں آئی، منافق گروہ آپس میں ملا، جماعت بنائی انہوں نے، حزب بنائی، اور اسی منافقت کی وجہ سے آپس میں رابطے قائم کیے انہوں نے۔ کہ خطرناک منافقت یہ ہے۔ اخلاقیات میں انفرادی منافقت کا علاج ہے کہ اگر انسان کے دل میں یہ بیماری خدا نخواستہ پیدا ہو جائے، کیسے دور کریں اسے، اشارہ ہوگا اس بحث کے اندر بھی اور اثنا میں کہ کس طرح سے یہ منافقت پیدا ہوتی ہے اور کس طرح اس سے چھٹکارا پائیں ہم۔ روایات کے اندر کثیر تعداد روایات کی اس قسم کے بارے میں ہے، یا اس منافقت کی اس شعبے کے بارے میں ہے جسے ہم انفرادی منافقت کا نام دے سکتے ہیں۔ اس کے اسباب بھی ذکر کیے گئے ہیں، علامتیں بیان کی گئی ہیں، منافق کیسا ہوتا ہے۔ مثلا اس بیماری کی علامتیں، انفرادی منافقت کی علامتیں روایات کے اندر یہ ذکر کی گئی ہیں۔ منافق میں چند روایات ساتھ عرض کر دوں علامتوں کے طور پر کہ بعض فصول بعض کی یا ابواب اس کے متعین ہوتے جائیں۔ ائمہ اطہار علیہ السلام سے لوگ پوچھتے بھی تھے اور نہ بھی پوچھیں تو بھی اپنے طور پر لوگوں کو رہنمائی کرتے تھے کہ اس بیماری سے کیسے لوگوں کو بچایا جائے۔ منافق کی خصائص میں سے یہ ہیں کہ ایک روایت ہے حضرت امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے، منافقت کی علامتوں میں سے ہے اربع من علامات النفاق، 4 علامتیں ہیں، سائن ہیں، 4 منافقت کی علامتیں ہیں جس کے اندر پائے جاتے ہیں۔ اپنی اپنی نبض پر ہاتھ رکھیں اور یہ دیکھیں کہ یہ 4 چیزوں میں سے کوئی چیز ہمارے اندر تو نہیں پائی جاتی، اگر پائی جاتی ہے تو اس کا مطلب ہے منافقت کا جراثیم لگ گیا ہے، آ گیا ہے کہیں سے۔ جس طرح ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، چیک کرواتے ہیں، ہیپاٹائٹس چیک کرواتے ہیں، ملیریا چیک کرواتے ہیں، اور باقی بیماریاں ہم ٹیسٹ کرواتے ہیں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ کسی سے یہ وائرس یا کسی سے یہ بیکٹیریا میرے وجود میں منتقل ہو گیا ہو۔ اگر ہو گیا ہے تو فوراً اس کا علاج کیا جائے، پہلے اپنے آپ کو ویکسینائزڈ کیا جائے، مقاومت بدن کی بڑھائی جائے کہ اگر کسی بیماری کے جراثیم حملہ ور ہوتے ہیں مجھ پر تو میرے بدن کے اندر دفاعی نظام اتنا ہو انہیں روک سکے۔ تقوی انسان کے وجود کا دفاعی نظام ہے۔ اگر انسان متقی ہے، تقوی ہے، ہر قسم کی بیماری کی یلغار کو روک لیتا ہے۔ تقوی سپر ہے، ڈھال ہے۔ قلبی بیماریاں اور نفسانی بیماریاں تقوی کی وجہ سے انسان کے اندر داخل ہی نہیں ہو سکتی۔ متقی بیمار ہی نہیں ہوتا، ویکسینائزڈ ہے، اس نے اپنے آپ کو محفوظ کر لیا ہے تقوی کی بنیاد پر۔ اور اگر خدا نخواستہ تقوی میں کمزوری آئی
اور یہ جراثیم حملہ ور ہوئے اور سرایت کر گئے ہمارے دل میں، روح میں، بدن کے اندر، اس صورت میں ہمیں ان کا مقابلہ کرنے کے لیے علاج کی ضرورت ہے، لیکن پہلے معائنہ چاہیے۔ پیتھالوجی بیماری کی تشخیص کو کہتے ہیں۔ پہلا مرحلہ بیماری کی ہے کہ ہم چیک کروائیں، آزمائش کروائیں کہ آیا بیمار ہیں یا نہیں۔ امراض کی تشخیص کے شعبے کو پیتھالوجی کہتے ہیں، اور ابھی ہم اس مرحلے میں ہیں، پیتھالوجی میں ہیں، کہ یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ ہم بیمار ہیں یا نہیں، یا منافقت کا کوئی علامت تو پائی نہیں جاتی ہمارے اندر۔ اگر کسی کی آنکھیں زرد ہوں، چہرہ زرد ہو، اور اسے ہلکا بخار ہوتا ہو، سستی اسے طاری ہو، سست رہتا ہو ہمیشہ، یہ 4 علامتیں ہیں ہیپاٹائٹس کی۔ اس کا مطلب ہے یرقان ہو رہا ہے آپ کو یا ہو گیا ہے۔ فوراً جائیں، جا کر رجوع کریں، ڈاکٹر کو چیک کروائیں تاکہ آپ کی بیماری کا علاج کرے۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ 4 علامتیں ایک ساتھ، یا ان میں سے ایک علامت بھی اگر تمہارے اندر ہوئی تو جان لو کہ منافقت کے جراثیم حملہ ور ہو رہے ہیں، آہستہ آہستہ آپ کے اوپر یلغار شروع کر دی ہے۔ 4 من علامات النفاق، ایک قساوت القلب، سخت دل۔ اگر دل سخت ہو گیا ہے، اثر نہیں ہوتا دل پر، تو جان لو کہ منافقت کے جراثیم نے حملہ شروع کر دیا ہے، منافقت کا آغاز ہو گیا ہے وجود کے اندر۔ اگر دل سخت ہے، دل سخت ہونے سے مراد یہ ہے کہ اگر واعظ و نصیحت کا اثر نہیں ہوتا، خوف خدا نہیں ہے، سخت ہو گیا ہے دل، یعنی منافقت شروع ہو گئی ہے۔ دوسرا ہے وہ جمود العین، اگر آنکھ جامد ہو گئی ہے، آنکھ میں خوف خدا سے گریہ نہیں آتا، آنکھ نمناک نہیں ہوتی، رونا نہیں آتا کسی انسان کو خوف خدا سے، یہ بھی منافقت کی ایک علامت ہے۔ والاصرار علی الذنب، گناہ پر اصرار، گناہ کرنا، پھر اس کو دہرانا، پھر اس کو تکرار کرنا اور بار بار انجام دینا، باز نہ آنا۔ انسان خطا کار ہے، اس سے گناہ ہو جاتا ہے۔ اگر ایک دفعہ کسی بھی وجہ سے ہو گیا اس سے گناہ، تکرار نہ کرے، یہ مومن ہی رہتا ہے، باوجود اس کے کہ غلطی کر دی اس نے، ہے مومن، چونکہ تکرار نہیں کر رہا۔ اور اگر اس نے تکرار کیا، اصرار کیا اس گناہ پر، منافقت کی علامت ہے۔ اور چوتھی علامت امام فرما رہے ہیں کہ والحرص علی الدنیا، لالچ دنیا کی، لالچ بھی منافقت کی علامت ہے۔ ایک روایت میں یہ 4 علامتیں ذکر کی گئی ہیں، اور ایک اور روایت میں ہے آیت المنافق ثلاث، منافق کی 3 نشانیاں ہیں۔ اذا حدث کذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان۔ 3 علامتیں یہ ہیں منافق کی۔ ایک یہ کہ جب بھی بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے، جب بھی بات کرے گا، کسی سے گفتگو کرے گا، جھوٹ بولے گا، جھوٹ ضرور ہوتا ہے اس کی بات کے اندر، یہ منافقت کی علامت ہے۔ اذا وعد اخلف، اور وعدہ کرتا ہے خلاف ورزی کرتا ہے، وعدہ پورا نہیں کرتا۔ دوست کے ساتھ وعدہ کرے، بھائی کے ساتھ وعدہ کرے، گھر والوں کے ساتھ وعدہ کرے، ٹیچر کے ساتھ وعدہ کرے، والدین کے ساتھ وعدہ کرے، پڑوسی کے ساتھ وعدہ کرے، پورا نہیں کرتا، خلاف وعدہ کرتا ہے، یہ منافقت کی علامت ہے۔ اور تیسری علامت یہ ہے کہ اگر اس کے پاس امانت رکھی جائے اس میں خیانت کرتا ہے، امانت دار نہیں ہوتا منافق۔ کوئی چیز اسے دے، مثلا آپ اسے ایک تصویر دیں کہ بھائی یہ نامحرم، یا کہیں میرے ذاتی تصویر ہے، گھر والوں کی تصویر ہے، یہ آپ رکھو، اس کو دیکھنا نہیں ہے، نہ دیکھیں۔ اگر کوئی ڈائری آپ کے پاس رکھ گیا، یہ میری ڈائری ہے، میرے اس کے اندر اپنے آلات ہیں یا مخصوص خیالات میں نے لکھے ہیں، اسے کھول کے پڑھنا نہیں، نہ بھی کہے تو بھی ضروری نہیں کہ منع کرے۔ ڈائری ہر انسان کی وہ مخصوص کتاب، دفتر، جس میں انسان اپنے پتے لکھتا ہے، نام لکھتا ہے، فون نمبر لکھتا ہے، یہ ہر ایک کی راز کی کتاب ہوتی ہے، اسے نہ پڑھیں آپ۔ ایسے رکھ گیا کوئی تو بھی کھول کے نہ پڑھیں۔
اگر امانت رکھ کے گیا ہے تو بھی نہ دیکھیں. اگر موبائل کسی نے دیا آپ کو یہ ذرا رکھنا, اس کو پورا سرچ کرتے ہیں اس نے کتنے میسج کیے ہیں, کتنے سینڈ کیے ہیں, کتنے اس نے ریسیو کیے ہیں, کس کس کو کیا ہے, جتنے اہم نمبر ہیں اس کے اپنے سم میں نوٹ کر لیتے ہیں. خیانت ہے, یہ منافقت ہے. یہی امام فرما رہے ہیں کہ منافق کی 3 علامتیں ہیں. پہلی روایت میں منافق کی 4 علامتیں, دوسرے میں 3 علامتیں. کہ ہم اس موضوع کو مستقل بیان کریں گے. یہاں یہ عرض کرنا تھا کہ منافقت 3 درجے رکھتی ہے, 3 طرح کی منافقت ہے. انفرادی منافقت کہ جس کا ان روایات کے اندر ذکر ہے, یہ انفرادی منافقت ہے. ایک ہے عمومی منافقت, وبائی, کہ پوری ملت, پوری قوم یا اکثر لوگ منافقت کا شکار ہو جائیں. اور ایک ہے جماعتی منافقت کہ منافقت کی بنیاد پر پارٹی بنا لیں, جماعت بنا لیں, حزب بنا لیں, اور اس حزب کا منشور ہی منافقت ہو. جس طرح رسول اللہ کے عہد میں یہ جماعت وجود میں آئی تھی. رسول اللہ کے عہد میں 3 طرح کی منافقتیں تھیں. انفرادی منافقت بھی موجود تھی, جماعتی منافقت بھی تھی, اور عمومی, عام, عوامی و وبائی منافقت بھی تھی. البتہ عمومی منافقت بعد میں رسول اللہ کے بعد زیادہ شدت اس کے اندر آئی, امیر المومنین کے زمانے میں, اور خصوصاً امام حسن علیہ السلام کے زمانے میں, جو بعد میں کربلا کے واقعات تک جاری رہے. عمومی منافقت جس نے وبائی شکل اختیار کر لی تھی کہ عام افراد نے بھی منافقت کو ہی اپنا وتیرہ بنا لیا تھا. کوئی سمجھ نہیں سکتا تھا کہ لوگ ظاہر سے کیا ہیں, باطن سے کیا ہیں. یہ عام حالت بن گئی تھی لوگوں کی. قرآن کریم نے منافقت کو بیماری قرار دیا. یہ بیماری ہے. فی قلوبہم مرض والذین فی قلوبہم مرض. کچھ لوگ ہیں جن کے دلوں کے اندر بیماری ہے. یہ بیماری 3 شکلوں میں عملی طور پر معاشرے میں ظاہر ہوتی ہے. اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ منافقت ہر معاشرے کے اندر پیدا ہو سکتی ہے, ہر زمانے میں ہو سکتی ہے, ہر نسل میں, ہر شہر میں, ہر زمانے میں, اور حالات کے مطابق ہے منافقت. جس قسم کے حالات ہوں گے اس طرح سے منافقت میں رشد پیدا ہوگی. اور یہ جملہ ہم سر فہرست لکھ لیں کہ منافقت مہلک مرض ہے. انفرادی ہو فرد کو ہلاک کر دے گی, عمومی ہو پوری ملت کو ہلاک کر دے گی, اور جماعتی منافقت ہو پورے سسٹم کو نابود کر دیتی ہے. جماعتی منافقت. اس لیے قرآن کریم نے اہمیت دی اس کو. 300 سے زیادہ آیات منافقت کے بارے میں نازل کی گئی تاکہ مسلمانوں کو آگاہی دی جائے اس اہم خطرے سے کہ غفلت میں منافقت میں مبتلا بھی نہ ہو اور منافقوں کا شکار بھی نہ ہو, دھوکے میں بھی نہ آئیں. چونکہ منافق کی واردات میں سے ایک یہ ہے کہ یخادعون, خدعہ منافقت کا حربہ ہے, دھوکہ. منافق دھوکہ باز ہوتا ہے, دھوکہ دیتا ہے. اس لیے منافق پہچاننا بہت مشکل ہے. جو لوگ دھوکے میں آ جاتے ہیں, فریب میں آ جاتے ہیں, وہ کبھی بھی منافق نہیں پہچان سکتے, بلکہ منافق کے دھوکے میں آ کر اور منافق کا ساتھ دینا شروع کر دیتے ہیں, منافق کے حامی بن جاتے ہیں. بہت ماہر ہوتا ہے منافق. اس کا طریقہ واردات یہ ہے کہ یخادعون, خدعہ اور دھوکہ اور فریب سے کام لیتا ہے. ہم ایک ایک کر کے فصول منافقت کی بعض کی بیان کریں گے قرآن کے آیات کے مطابق. لیکن پہلے منافقت کو منع کریں کہ منافق کہتے کس کو ہیں, منافق کون ہیں. نفاق جس کو قرآن اہمیت دے رہا ہے, یہ بیماری کیا چیز ہے کیا, یہ معنی اس کا سمجھیں ہم. عربی لفظ ہے منافق, نفاق, منافقون, منافقین, منافقت. یہ عربی الفاظ ہیں سارے. فارسی میں بھی استعمال ہے ان کا, اور اردو میں بھی, اور دوسری زبانوں میں بھی آ گئے ہیں. ابھی اردو سے ملحقہ دیگر زبانیں جو بولی جاتی ہیں ان کے اندر بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. منافقت کے ابھی ہم پہلے لفظی معنی, اس کا لغوی معنی, ڈکشنری کا معنی سمجھیں گے, پھر اس کے بعد اس کا اصطلاحی معنی, اور پھر اس کے بعد اس کا قرآنی معنی سمجھیں گے کہ منافقت کیا چیز ہے. عربی زبان میں
ایک قاعدہ ہے، البتہ ہر زبان کا ہے، لیکن باقی زبانوں والے اتنی اہمیت نہیں دیتے ان قواعد کو، عربی زبان کے ادیب زیادہ اہمیت دیتے ہیں اس مطلب، ورنہ اردو میں بھی قانون یہی ہے، فارسی میں بھی اور دیگر زبانوں کا بھی قانون ہے کہ الفاظ کی پیدائش ہوتی ہے جیسے انسان کی پیدائش ہوتی ہے، پودے پیدا ہوتے ہیں، پرندے پیدا ہوتے ہیں، انسان پیدا ہوتے ہیں، الفاظ بھی پیدا ہوتے ہیں، پیدائش ہوتی ہے الفاظ کی۔ پیدا ہونے کے بعد انسانوں کی طرح جیسے انسان پیدا ہوتے ہیں کسی گاؤں میں، بعد میں ضرورت کے وجہ سے تعلیم کے لیے، پیشے کے لیے، علاج معالجے کے لیے جس علاقے میں پیدا ہوئے اس علاقے کو چھوڑ کر کسی دوسرے علاقے میں نقل مکانی کر جاتے ہیں، شفٹ ہو جاتے ہیں، مہاجرت کر لیتے ہیں۔ اس وقت بہت سارے لوگ لاہور میں رہتے ہیں جو لاہور میں پیدا نہیں ہوئے، پیدا کہیں اور ہوئے ہیں، لیکن لاہور میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، لاہور میں ملازمت کر رہے ہیں، لاہور میں کاروبار کر رہے ہیں، یا کسی اور وجہ سے یہاں پر منتقل ہو گئے ہیں۔ الفاظ بھی اسی طرح سے ہوتے ہیں کہ پیدا ہوتے ہیں کسی ایک جگہ پر اور پھر کسی ضرورت کے تحت جہاں پیدا ہوئے ہیں وہاں سے منتقل ہو جاتے ہیں، کسی دوسرے ماحول میں، کسی دوسرے فضا میں منتقل ہو جاتے ہیں۔ منافق کا لفظ کہاں پیدا ہوا؟ نفاق، اور پھر وہاں سے منتقل کہاں ہوا؟ لغوی اعتبار سے لغت میں نفق، نون فے قاف، دو نقطے والا کینچی والا قاف، نفق، سرنگ کو کہتے ہیں، ٹنل، ایسی غار جس کے دو منہ ہوں۔ غاریں دیکھی ہوئی ہیں آپ نے، بنائی بھی ہوں گی چھوٹی بڑی۔ بعض اوقات غار ایک منہ والی ہوتی ہے، بسا اوقات غار ہوتی ہے دو منہ ہوتے ہیں، اس کے دو منہ سے مراد ایک دہنا اس کا اندر داخل ہونے کے لیے اور دوسرا دہنا باہر نکلنے کے لیے۔ اس قسم کی غار جس کے دو منہ ہوں، اردو میں، ہندی میں جس کو سرنگ کہتے ہیں، اور ٹنل مادری زبان میں، پاکستانیوں کی مادری زبان میں اس کو ٹنل کہتے ہیں۔ وہ غار جس کا ایک منہ ہو اسے غار ہی کہتے ہیں، عربی میں بھی، فارسی میں بھی، اردو میں بھی۔ غار جس کا ایک منہ ہو، ویسے دو ہوں تو اس کو اردو، فارسی میں، عربی میں نفق کہتے ہیں، فارسی میں اس کو غار کہتے ہیں، یا اردو میں بھی اس کو غار، ٹنل کہتے ہیں یا سرنگ کہتے ہیں۔ لیکن ایک منہ والے کو غار ہی کہتے ہیں، جس کا ایک منہ ہو۔ کئی علاقے ایسے ہیں جہاں پر غلہ سٹور کرنے کے لیے پہاڑیوں کے اندر یا ٹیلوں کے اندر خود کھدائی کر کے لمبی غار بناتے ہیں تاکہ اس کے اندر غلہ یا بھوسا سٹور کر لیں یا حیوان باندھیں۔ بعض علاقوں میں رہائش ہی ان زمینی غاروں کے اندر کھدائی کر کے ٹھنڈی ہوتی ہیں بہت، زمینی غار بہت ٹھنڈی ہوتی ہے، گرمیوں کے اندر ٹھنڈی ہو جاتی ہے، سردیوں میں گرم۔ زمین کا باہر کا ٹیمپریچر اور زمین کے اندر کے ٹیمپریچر میں یہ فرق ہوتا ہے۔ اگر زمین کے باہر گرمی ہو، زمین کے اندر ٹھنڈک ہو جاتی ہے، اور اگر باہر سردی ہو تو اندر گرمی ہو جاتی ہے۔ اندر کا ٹیمپریچر باہر سے ہمیشہ مختلف ہوتا ہے۔ جن لوگوں کو سخت علاقوں میں، گرم علاقوں میں رہتے ہیں یا ٹھنڈے علاقوں میں، وہ گرمی اور سردی سے بچنے کے لیے غاریں بنا لیتے ہیں۔ اس غار کو، ایک منہ والی غار کو سرب کہتے ہیں عربی زبان میں، سرب یا سرابا، غار جس کا ایک منہ ہو، جو ان مقاصد کے لیے، یا ویسے جانوروں نے کھود لی، کسی حیوان نے غار بنا لی، اپنا آشیانہ بنایا، اس نے اپنا گھر بنایا اور خالی ہو گیا، انسان کے استعمال میں آ گیا، اس کو سرب کہتے ہیں۔ سراب یا سرب یا سربا، وہ غار جس کا ایک منہ ہو۔ نفق، دو منہ والی غار کو کہتے ہیں۔ بہت سارے موجودات ایسے ہیں جو اپنا گھر ایک منہ والے غار کے طور پر بناتے ہیں، اور بہت سارے جانور ایسے ہیں جب اپنا گھر بناتے ہیں تو اس کے دو دروازے رکھتے ہیں۔
آپ غور کریں، اگر اپنی ماحول میں کھیتوں میں آپ کو حیوانات دو طرح کے ہوں گے، کچھ غار بناتے ہیں، ایک منہ ہوتا ہے اس کا، وہیں سے داخل ہوتے ہیں وہیں سے باہر آتے ہیں. کچھ جانور غار بناتے ہیں دو منہ رکھتے ہیں اس کے، یا دو سے زیادہ دروازے رکھتے ہیں آنے جانے کے لیے. کھیت کا چوہا، کھیتوں میں چوہوں کی قسمیں ہیں، گھریلو چوہے ہیں، جنگلی چوہے ہیں، کھیتوں کے چوہے ہیں، چوہوں کی اقسام ہیں. کھیتوں کے چوہے جن کا کام دانے اور غلے اور فصلیں کھانا ہے، یہ عموماً خطرے میں ہوتے ہیں. کسان ان کو کھیتوں میں رہنے نہیں دیتے چین سے، سکون سے. اور کچھ جانور بھی شکاری ہیں، چوہوں کو شکار کرتے ہیں، جنہیں کچھ نہ ملے کھانے کے لیے آخرکار چوہا پکڑ کے کھا لیتے ہیں. آپ بھی اب انسان تو کھاتے ہیں، چائنا میں باقاعدہ، یا ان ممالک میں کوریا جاپان میں تو خوراک ہے ان کی بڑی پسندیدہ، اور غیر محسوس طور پر پاکستانیوں کی بھی غذا بن گئی ہے. ابھی آپ میں سے بھی بہت ساروں نے کئی چوہے کھائے ہوں گے ابھی تک. یہ جو فاسٹ فوڈ کھاتے ہیں آپ، برگر کھاتے ہیں، پیزا کھاتے ہیں، میک ڈونلڈ اور ان جگہوں پر کھاتے ہیں، تو اس میں یہ ساری چیزیں شامل ہوتی ہیں. آپ بھی مطمئن رہیں گے ابھی تک جب نکلیں گے تجزیہ ہوگا لیبارٹری میں تو اندر سے کئی چوہوں کے اجزاء برآمد ہوں گے. آپ یہاں لاہور میں ایک فیکٹری پکڑی تھی انہوں نے 2-3 سال پہلے، اور ٹی وی پہ دکھایا بھی تھا اس کا مناظر، ابھی بھی انٹرنیٹ پر اس کے کلپ موجود ہیں، جس میں گدے، کتے، بلیاں، مردار اور بڑی مقدار میں چوہے انہوں نے دکھائے کہ اس فیکٹری کے اندر وہ چوہے کاٹ کے ان کا پروڈکٹ بنا رہے ہیں، جو گوشت سے بنتی ہیں جو چیزیں، ان کے گوشت کا قیمہ بنا کر مختلف چیزوں کے اندر شامل کر کے مختلف کھانے والے یہ فوڈ انڈسٹری کو بیچ دیتے ہیں، اور ان کا تیل، چربی نکال کے اس سے تیل بنا کر پکوڑے، سموسے اور جلیبیاں بنانے کے لیے. یہ باقاعدہ موجود ہے، آپ نے سے دیکھا ہوگا بعض نے، اگر دیکھنا چاہیں ابھی بھی نیٹ پر اس کے کلپ موجود ہیں، وہاں دیکھ سکتے ہیں آپ. خوب ظاہر ہے کہ وہ ایک فیکٹری پکڑی گئی ہے. جو نہیں پکڑی گئی ابھی اور ابھی تک اپنا کام کر رہے ہیں، وہ جو فیکٹری پکڑی گئی وہ بھی ابھی چل رہی ہے، یہ نہیں کہ بند ہو گئی ہے، وہ بھی چل رہی ہے، اپنا کام کر رہے ہیں وہ بھی، لیکن لوگوں کو معلوم ہو گیا کہ اس قسم کی چیزیں پکا رہے ہیں. چوہے، کھیتوں کے چوہے شکاریوں کے ڈر سے اپنے تحفظ کے لیے گھر بناتے ہیں. 2 دہانہ یا چند دہانہ گھر بناتے ہیں، ملٹی ڈور، اس کے کئی دروازے ہوتے ہیں. چوہے کے گھر کے گھر ایک ہی ہوتا ہے، دروازے کئی رکھتا ہے چوہا. آنے کا دروازہ اور ہوتا ہے، نکلنے کا دروازہ اور ہوتا ہے. اور خصوصیت کے ساتھ ایک دروازہ وہ بڑی مہارت سے بناتا ہے چوہا. وہ دروازہ بنا دیتا ہے لیکن اس کے اوپر اس کا منہ کھلا ہوا نہیں ہوتا، بلکہ مہارت کے ساتھ اس کا دروازہ ایک بڑی نرم نازک تہ سے بند کر دیتا ہے. ایسے لگتا ہے کہ یہاں نیچے کوئی سوراخ نہیں ہے. یہ دروازہ اس کا مشکل وقت میں جب شکاری پیچھا کرتا ہوا اس کے بل میں گھس جائے، اس دروازے سے فائدہ اٹھاتا ہے. ہلکی سی ٹکر مارتا ہے سر کی اور وہ دروازہ کھل جاتا ہے، وہاں سے بھاگ جاتا ہے. اس چوہے کو عربی زبان میں نافقہ، یا اس کی بل کو جیسے یہ دروازہ لگاتا ہے، اس کو نفقہ عربی زبان میں کہا جاتا ہے. یہ ٹنل بناتا ہے. یہ نفق کی پیدائش ہے کہ لفظ نفاق نکلا یہاں سے ہے کہ ایسی غار جس کے 2 دروازے ہوں، ایسا گھر جس کے 2 دروازے ہوں، ایک آنے کے لیے، دوسرا نکلنے کے لیے، فرار کرنے کے لیے. جس گھر کے 2 دروازے ہوں اس گھر میں رہنے والا پکڑا ہی نہیں دیتا، کوئی اس کو پکڑ نہیں سکتا. آپ ایک دروازے سے جائیں وہ دوسرے سے نکل جاتا ہے. اس لیے یہ کھیتوں کا چوہا مشکل سے شکار ہوتا ہے. بلیاں بھی عاجز آ جاتی ہیں. آج کل تو بلیاں
چوہے کھانے چھوڑ دیے انہوں نے، چونکہ انسانوں نے شروع کر دیے، بلیوں نے پیزا کھانا شروع کر دیا ہے، بریانی اور یہ چیزیں عادی ہو گئی ہیں بلیاں بھی۔ ہمیں یاد ہے قم میں ایک مدرسے میں تھے، مدرسہ فیضیہ میں، وہاں بلیاں، ایرانی بلیاں، نازک مزاج ایرانی مزاج بلیاں، جو ایرانی مرچ نہیں کھاتے، پاکستانی طالب علم وہاں گئے، انہوں نے کھانا پکایا، بچا ہوا کھانا، وہ ہڈیاں باہر رکھیں، بلی کو عادت تھی آ کے وہ بچا ہوا کھانا سب کا کھاتی تھی، اسے معلوم نہیں تھا یہ پاکستانی کا کھانا ہے، وہ بھوک میں آ کے جذبے میں کھا گئی اور کھانے کے بعد چیخنے لگی، ساری رات وہ بلی چیختی رہی مرچوں کی وجہ سے، اس کو چونکہ پاکستانی طالب علم کا کھانا تھا وہ، اور سارا مدرسہ اکٹھا ہوا، ساری رات کوشش کرتے رہے کسی طرح بلی کا علاج کریں، لیکن اسے آرام چین نہیں آیا، صبح تک بیچاری چیختی رہی وہ بلی۔ چونکہ یہ صحرائی چوہا اپنی نجات کے لیے یہ تدبیر کرتا ہے، مختلف دہنوں کا گھر بناتا ہے تاکہ بوقت ضرورت بھاگ جائے، وہاں سے فرار کر جائے، ہتھے نہ چڑھے، شکاری اس کو نہ پھانس نہ سکے۔ اس سے عربوں نے یہ مفہوم عام کر دیا، یعنی یہ لفظ نفق جو ٹنل کے لیے تھا، سرنگ کے لیے تھا، غار کے لیے تھا، دو دہانے والی دو دروازوں والی غار کے لیے تھا، اس لفظ کو منتقل کیا عرب لغت والوں نے، عربی بول چال والوں نے انسانوں کے بارے میں، کہ وہ انسان جو اپنے دو چہرے بناتے ہیں، دو شخصیتیں بناتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی دو شخصیتیں ہوتی ہیں، دو چہرے ہوتے ہیں، دو روپ ہوتے ہیں، ایک جگہ جائیں گے اور چہرے کے ساتھ، دوسری جگہ جائیں گے اور چہرے کے ساتھ، ایک جگہ ایک شخصیت کے ساتھ، دوسری جگہ دوسری شخصیت کے ساتھ جائیں گے، ایک جگہ جائیں گے مومن بن کر، دوسری جگہ جائیں گے فاسق بن کر، جس ماحول میں جائیں ویسا ہی اپنا چہرہ ان کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ کچھ لوگ اس کے برعکس ہیں، وہ ایک ہی شخصیت کے مالک ہیں، جہاں بھی ہوں، جہاں بھی جائیں اپنی اصلی واحد تنہا شخصیت لے کر جاتے ہیں، ایک ہی چہرہ ہے ان کا، ہر جگہ وہی چہرہ دکھاتے ہیں۔ یہ افراد جو ایک چہرہ رکھتے ہیں، یہ حقیقی شخصیت یا حقیقی چہرہ یا حقیقی شخصیت کے مالک ہیں۔ لیکن جو دو چہرے بنا کے رکھتے ہیں، دو شخصیتیں ہیں جن کی، اور ضرورت کے وقت جس شخصیت کی ضرورت ہو، جس چہرے کی ضرورت ہو، وہ چہرہ وہاں پیش کرتے ہیں، عرب زبان بولنے والوں نے اس مناسبت سے جو لفظ سرنگ کے لیے استعمال ہوا تھا، دو غاروں والی دو دہنے والی سرنگ کو کہتے تھے نفق، وہی لفظ اٹھایا اور دو چہروں والے انسان کے بارے میں بھی استعمال کیا، اس کو کہتے تھے منافق، یعنی دو چہروں والا فرد، دو شخصیتوں کا مالک فرد، دو روپ رکھنے والا، دو حیثیتیں رکھنے والا، اس کو عرب منافق کہتے تھے۔ یہ ہجرت تھی اس لفظ کی، اپنی اصلی پیدائشی معنی سے منتقل ہوا انسانوں کے بارے میں۔ قرآن کریم نے اسلام کے ظہور کے بعد و قرآن کے نزول کے بعد، چونکہ قرآن نے لوگوں کو ایک نئی آئیڈیالوجی اور نئی معانی سے آشنا کیا، قرآن کریم نے یہی لفظ جو عرب اپنی بول چال میں استعمال کرتے تھے، اس لفظ کو قرآن نے اپنے مطالب کو بیان کرنے کے لیے بھی استعمال کیا۔ قرآن کی اصطلاح تیسری اصطلاح ہے، اس لفظ کا ایک لغوی معنی ہے دو منہ والی غار، نفق، اس کا ایک عام استعمال کا معنی ہے، عرفی معنی، عوامی معنی، اور وہ دو چہروں والا انسان، کوئی سا انسان ہو، دو چہرے ہیں اس کے۔ قرآن نے اس کو ایک خاص معنی میں اس لفظ منافق کو استعمال کیا ہے، دینی نظریے کے تناظر میں، روشنی میں، چونکہ دین نے آ کر انسانوں کے لیے ایک
حد مقرر کی ہے اور عنوان مقرر کیا کہ انسان مومن ہو. دین کا ایک اصلی روپ شخصیت مومن ہے. دین جو انسان بناتا ہے اس کا عنوان ہے مومن. ہم بول چال میں جس کو مومن کہتے ہیں یہ قرآنی اصطلاح کے مطابق نہیں ہے. آپس میں ہم مومن کہتے ہیں. بعض لوگ ہیں انہوں نے اپنا نام مومن رکھا ہوا ہے. کچھ ایک پرانا شاعر بھی گزرا ہے, پڑھے ہوں گے شعر آپ نے اس کا لقب اور تخلص مومن تھا. حکیم مومن خان مومن, وہ جن کا مشہور شعر ہے عمر ساری تو کٹی کوئے بتا میں مومن, آخری عمر میں کیا خاک مسلمان ہوں گے. کہ مومن تیری ساری عمر تو بتوں کو پوجتے ہوئے گزری ہے اور آخری عمر میں اب تو مسلمان ہونا چاہتا ہے. خاک مسلمان ہوگا تو ریٹائرمنٹ کے بعد پینشن لے کر اب مسلمان ہونا چاہتا ہے کہ خاک مسلمان ہوگا. عمر تو ساری تیری گناہوں کے اندر اور معصیتوں کے اندر گزری ہے تیری. یہ جو ہم مومن کا استعمال کرتے ہیں یہ قرآنی اصطلاح نہیں ہے, یہ ہماری اپنی بنائی ہوئی ہے. مثلا عام طور پر شیعہ ایک دوسرے کو مومن ہی کہتے ہیں. مومن بھائی ہے اپنا. مومن بھائی کا نہ ایمان ہے, نہ اس کو خدا کا پتہ ہے, نہ اس کو رسول کا پتہ ہے, نہ آخرت کا پتہ ہے, نہ اس کو قرآن کا علم ہے, نہ امام کا علم ہے, نہ اسے کوئی مثلا اس مومن بھائی ہے اپنا اور اسے پتہ ہی نہیں ہے رمضان ہے روزہ بھی رکھنا ہے. چاند نظر آ گیا ہے, ایک روزہ بھی نہیں رکھتا لیکن ہے مومن. اس کو کوئی ایمان کی شد بدھ نہیں ہے لیکن ہے وہ بڑا مومن آدمی ہے. یہ پاکستانی مومن ہے, پیدائشی مومن, بائی برتھ مومن یا رسوماتی مومن جو اس پاکستان کے ماحول میں بن جاتا ہے. ہم وہ لقب ہیں جو ہم ایک دوسرے کو دے دیتے ہیں. قرآنی مومن ایک مقام ہے انسان کے لیے کہ جب انسان خاص آئیڈیالوجی کو اپناتا ہے, مکتب کو اپناتا ہے اور ترقی کرتا ہے, پھر مقام مومنیت پر فائز ہوتا ہے, اس کو درجہ مومن ملتا ہے. مومن کے مقابلے میں قرآن نے منافق کا لفظ استعمال کیا ہے. یعنی 3 اصطلاحیں قرآن کریم نے استعمال کی ہیں, مومن, کافر اور منافق. مومن ایک ہی شخصیت کا مالک ہوتا ہے ظاہر و باطن میں, یعنی وہ شخص جو مکمل طور پر اللہ کے آئین و قانون کے تابع ہوتا ہے. نظریہ اس کا, عمل اس کا, زندگی اس کی, ظاہر اس کا, باطن اس کا مکمل طور پر خدائی قانون کے مطابق ہے. اس کو قرآن مومن کہتا ہے. کافر جو مکمل طور پر اس سے باہر ہے, الہی قانون کو نہیں مانتا, انکار کرتا ہے اور اللہ کے نظام سے باہر زندگی بسر کرتا ہے, اس کو قرآن کافر کہتا ہے. اور تیسری چیز بیچ میں, تیسرا عنوان منافق کا ہے. منافق جو بظاہر زبانی تأثر قائم کرتا ہے لوگوں کے سامنے مومن ہونے کا, لیکن باطنی طور پر, قلبی طور پر, حقیقی طور پر وہ کافر ہے. باطن میں منکر ہے, زبان سے اقرار کرتا ہے. اس کے 2 پہلو, 2 رخیں. فرق کیا ہے دوسرے اور تیسرے معنی میں, قرآنی معنی میں اور عام اس کے عربی معنی میں یا عوامی معنی میں؟ فرق یہ ہے کہ منافق ہر 2 چہرے والے کو منافق کہتے ہیں, اگرچہ وہ 2 چہرے اس کے مومن اور کافر ہونے کے لحاظ سے نہ ہوں. کسی بھی حوالے سے ایک انسان اپنی 2 شخصیتیں بنا لے, 2 پہلو بنا لے, 2 رخ بنا لے, اور ایک چہرہ جب پیش کرے دوسرے چہرے کو چھپا لے, اور وہ چہرہ جب پیش کرے اس چہرے کو چھپا لے. ایمان اور کفر کی بھی کوئی بات نہ ہو اس کے اندر. اس کو عرفی لحاظ سے, اس کو عام اصطلاح کے مطابق منافق کہیں گے. قرآنی اصطلاح میں منافق نہیں ہوگا, چونکہ قرآن کا منافق کفر اور ایمان کے ذریعے 2 شخصیتیں بناتا ہے. ایک شخصیت ایمانی, ایک شخصیت کافرانہ. ایمان اور کفر کی 2 شخصیتیں جب بناتا ہے انسان, یہ قرآنی منافق ہے. قرآن جس کو منافق کہہ رہا ہے.
لیکن عام اصطلاح کے مطابق بول چال میں محاورے میں منافق ہر دو چہرہ انسان کو کہتے ہیں، اگرچہ وہ مومن اور کافر ہونے کے لحاظ سے، کفر و ایمان کے لحاظ سے نہ ہو، بلکہ کسی بھی پہلو سے. مثلا فرض کر لیں ایک شخص ہے جس نے 2 ملازمتیں اختیار کی ہوئی ہیں اور دونوں جگہ بتاتا نہیں ہے. قانون یہ ہے اس کے محکمے کا کہ ایک جگہ ملازمت کر سکتے ہو، دوسری جگہ نہیں کر سکتے. یہ ایک جگہ بھی ملازمت کر رہا ہے، وہاں سے فارغ ہو کے دوسری جگہ جاتا ہے. جب یہاں جاتا ہے تو بتاتا ہے کہ میں صرف یہاں کام کرتا ہوں، کہیں اور کام نہیں کرتا. یہاں سے فارغ ہو کے جب دوسرے محکمے میں جاتا ہے، وہاں جا کر تأثر دیتا ہے میں یہاں کام کرتا ہوں، دوسری جگہ نہیں کرتا. یہ منافق ہے. قرآن نہیں کہتا اس کو منافق، لیکن بول چال میں منافق ہے، چونکہ 2 شخصیتیں ہیں اس کی. یا ایسے لوگ جنہوں نے 2 شادیاں کی ہوئی ہیں اور چھپا کے، ایک بیوی سے چھپا کے ایک دوسری بیوی بھی رکھی ہوئی ہے انہوں نے. جب ایک بیوی کے پاس جاتے ہیں اسے نہیں بتاتے کہ میری ایک اور زوجہ بھی موجود ہے. وہ بہت سارے بچے ایسے ہیں، ان بچوں کو پتہ ہوتا ہے کہ ہماری 2 امیاں ہیں، ایک امی چھپی ہوئی کہیں اور رہتی ہے، ایک جس کے پاس ہم رہتے ہیں. لیکن وہ میاں نہیں بتاتا، اپنی بیگم کو نہیں بتاتا کہ میری 2 بیویاں. ظاہر ہے اگر بتا دے تو دونوں اس کو گھر سے نکال دیں گی. یہ قرآن کے لحاظ سے منافق نہیں ہے، چونکہ قرآن ایمان اور کفر کی 2 شخصیتیں بنانے کو منافقت کہتا ہے. اس شخص نے اپنے 2 چہرے بنائے ہوئے ہیں، ایک بیوی کے سامنے ایک چہرہ، دوسری بیوی کے سامنے دوسرا چہرہ بناتا ہے. یا ایک آدمی ہے مثلا امیر ہے لیکن لوگوں کے سامنے غریب بن کر آتا ہے، عوام کے سامنے غریب بن کر آتا ہے. اس میں ایمان اور کفر نہیں ہے، لیکن یہ ہے منافق، چونکہ 2 شخصیتوں کا مالک ہے. یعنی اس نے ایک ٹنل بنایا ہوا ہے، 2 غار. ایک غار ہے جس میں رہ رہا ہے، جس کے 2 دروازے ہیں. وقت پڑنے پر امیر بن جاتا ہے، وقت پڑنے پر غریب بن جاتا ہے. دیکھتا ہے حالات کیسے ہیں، زمانہ کیسا ہے. 2 پارٹیوں کے اندر ممبر بنا ہوا ہے، جس پارٹی کی حکومت ہو اسی کے ساتھ مل جاتا ہے. ایمان و کفر کی بات نہیں ہے، 2 جماعتوں میں ہے، جو اقتدار میں ہو یہ اسی کا حامی ہو جاتا ہے. یہ منافق انسان ہے. لیکن یہ محاورے میں، لغت میں اور بول چال میں منافق کہلائے گا. قرآن جس کو منافق کہہ رہا ہے، قرآن کی اصطلاح آئیڈیالوجیکل اصطلاح ہے. عام بول چال کی زبان میں قرآن ہر دوغلے کو قرآن منافق نہیں کہتا، اگرچہ بول چال میں ہر دوغلے کو منافق کہیں گے. ہر 2 رخ، 2 چہرہ، 2 شخصیت کا مالک انسان منافق ہے بول چال کی زبان میں. لیکن قرآن جس کو منافق کہہ رہا ہے، جس نے ایمان اور کفر کے مطابق اپنے 2 چہرے بنا لیے ہیں. ایک چہرہ سنوارا ہے ایمان کے ذریعے، ایک چہرہ بنایا اپنا کفر کے ذریعے، اور دونوں شخصیتیں اس نے رکھی ہوئی ہیں. وقت پڑنے پر ایمانی شخصیت لے آتا ہے سامنے، اور وقت پڑنے پر کافرانہ شخصیت سامنے لے آتا ہے. پس منافق لغت کے لحاظ سے 3 معنی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیے ہیں. ایک محض لغوی ڈکشنری کا معنی کہ نفق سے منافق بنا ہے. نفق سرنگ کو کہتے ہیں، 2 منہ والی غار جس میں ایک راستہ جانے کا ہو، ایک نکلنے کا ہو. یہ ایک معنی ہے. نفق منافق اس جانور کو کہیں گے جو ایسی غار میں رہتا ہے جس کے 2 منہ ہوں، ایک دہنے سے ایک منہ سے جاتا ہو، دروازے سے دوسرے سے باہر جاتا ہو. جیسے کھیتوں کا چوہا، صحرائی چوہا جو گھر بناتا ہے 2 منہ والا گھر بناتا ہے، یہ چند منہ ہوتے ہیں اس کے. یہ ایک معنی ہے. دوسرا معنی جو عام بول چال میں استعمال ہوتا ہے انسانوں کے لیے، وہ چوہوں کے لیے نہیں، انسانوں کے لیے ہے. اور وہ یہ کہ ہر آدمی جس نے سوسائٹی میں اپنے 2 رخ بنائے ہوئے ہیں، 2 چہرے بنائے ہوئے ہیں. کچھ لوگوں کو دکھانے کے لیے ایک چہرہ بنایا ہوا ہے، کچھ دوسروں کو دکھانے کے لیے ایک اور چہرہ بنایا ہوا ہے اس نے. ایسا انسان بھی منافق ہے. لیکن یہ محاوراتی منافق، بول چال کا منافق، یا عربی لغت کے لحاظ سے منافق کہلاتا ہے، یا یوں کہ ایک کلچرل منافق ہے. تیسرا معنی قرآن کا ہے. قرآن جس کو منافق کہہ رہا ہے، جسے بیماری قرار دے رہا ہے، خطرناک دشمن
جس کو کہہ رہا ہے یہ وہ شخص ہے جس نے ایمان اور کفر کی بنا پر اپنے دو چہرے بنا لیے ہیں. ایک شخصیت ایمان کی بنائی ہوئی ہے اور ایک شخصیت کافرانہ بنائی ہوئی ہے. ایک اس کی حقیقی شخصیت ہے, ایک اس کی جھوٹی مصنوعی شخصیت ہے. مومنوں میں آ کے مومن بن جاتا ہے اور کافروں میں جا کے کافر بن کے دشمن بن جاتا ہے. مومنوں میں آتا ہے تو صرف اپنا مفاد نکالنے نہیں آتا, بلکہ باقاعدہ مومنوں کے اندر نفوذی بن کر آتا ہے. نفوذی اس جاسوس کو کہتے ہیں جو دشمنی کی خاطر مومنوں کی صفوں میں داخل ہو کر مومنوں کو نقصان پہنچاتا ہے, یا تجسس کرتا ہے, جاسوسی کرتا ہے, ان کی خبریں باہر پہنچاتا ہے, ان کی رپورٹس باہر پہنچاتا ہے, ان کی کمزوریاں دشمن کو بتاتا ہے, اور یا پھر اندر آ کر ان کو باقاعدہ نقصان پہنچاتا ہے, عقیدتی نقصان پہنچاتا ہے. مثلا گمراہی پھیلاتا ہے, مومنوں کے اندر مومن بن کر آتا ہے اور گمراہی پھیلاتا ہے, غلط عقیدے پھیلاتا ہے مومن بن کر. لوگ یہ سمجھتے ہیں مومن ہے, غلط عقیدے پھیلاتا ہے. آپ توجہ کریں, پاکستان میں جتنے بھی تشیع کے اندر فتنے اٹھے ہیں, یہ تحقیق کر لیں, جتنے فتنے اٹھے ہیں شیعوں کے اندر, جس میں شیعوں کے دو گروہ بنے, شیعہ سے لڑے, شیعوں کے اندر پارٹیاں بنی, حزبیں بنی, یہ اکثر وہ لوگ تھے جو شیعہ نہیں تھے. مولانا مولوی یہ کسی اور مسلک و مذہب کے تھے, وہاں سے بظاہر انہوں نے اعلان یہ کیا کہ ہم شیعہ ہو گئے. اور شیعہ بہت خوش ہوتے ہیں جب کوئی غیر شیعہ بنتا ہے, شیعہ دھمال شروع کر دیتا ہے پھر کہ بڑی کامیابی نصیب ہوئی ہمیں, فلاں شیعہ ہو گیا. یہ نہیں دیکھتے کہ وہ کیوں شیعہ ہوا. اکثر فتنے تشیع کے اندر ان افراد کی طرف سے ہیں جو شیعہ نہیں تھے. ایک موقع پر آ کر انہوں نے اعلان کیا ہم شیعہ ہو گئے, شیعوں نے ان کو عزت دی, پذیرائی دی, قبول کیا, ممبر دیا, سٹیج دیا, اور پھر انہوں نے سٹیج پر آ کر غلط عقائد پھیلانا شروع کیے, مذہب کے اندر مذہب بنانا شروع کیا, قوم کے اندر قوم بنانا شروع کیا, دین کے اندر دین بنانا شروع کیا. آپ تحقیق کر لیں, باقاعدہ جستجو کریں, جہاں جہاں بھی تشیع کے اندر پاکستان میں فتنہ پھوٹا ہے اس فتنے کے پیچھے یہ لوگ تھے. یہ اصل میں شیعہ نہیں ہوئے, یہ غیر شیعہ ہی تھے آخر تک. انہوں نے دو چہرے بنائے, یہ منافق تھے, نفوذ کیا انہوں نے, مومنوں کے اندر داخل ہوئے ایمانی حالت بنا کر تاکہ قبول کریں ہمیں. جب قبول کروا لیا, اپنے آپ کو منوا لیا بے حیثیت شیعہ, اور شیعوں نے ان پر بھروسہ کیا, اس کے بعد انہوں نے اپنا اصلی عمل واردات شروع کی, فتنہ پھیلایا. یہی بات جو آج کل چھڑی ہوئی ہے, شہادت ثالثہ پڑھیں نہ پڑھیں, ملت کو الجھایا ہوا ہے, جگہ جگہ پر فتنہ اور جھگڑا بنایا ہوا ہے. اگر اس کو ابھی تو شیعہ خطیب ہیں جو ممبروں پہ بول رہے ہیں, ان میں بھی بہت سارے ایسے ہیں جو پہلے شیعہ نہیں تھے. لیکن شروع کہاں سے ہوا یہ ماجرا؟ یہ کسی خاندانی شیعہ نے یہ مسئلہ پاکستان میں شروع نہیں کیا. یہ ایک ایسے شخص نے شروع کیا جس کو شاید 2.5 ماہ ہوئے تھے, شیعہ کا اعلان کیا تھا اس نے, اور 2.5 ماہ کے بعد اس نے آ کر قوم میں, البتہ شاید آپ میں سے بعض پیدا نہ ہوئے ہیں اس وقت, انہوں نے اعلان کیا کہ اصل شیعہ مذہب تو یہ ہے, شیعہ مذہب کے مطابق تو نماز ایسے ہے. یہ وہاں سے شروع کیا, دوسروں نے, پیشہ وروں نے, انہی سے لے کر, اور پوری قوم کو آج دیکھیں گھر گھر کے اندر جھگڑا, گھر گھر کے اندر مشکل, گھر گھر کے اندر فتنہ پھیلا دیا. اسی طرح ایک ایک کر کے اگر پیچھے جائیں, جستجو کریں, ڈھونڈیں, تلاش کریں, تو اکثر آپ کو پیچھے یہ لوگ ملیں گے نفوذی. یہ کبھی بھی تبدیل نہیں ہوتے. منافق کیوں دو شخصیتیں اپنی بناتا ہے, اس کی وجوہات ہیں, میں اشارہ کروں گا انشاءاللہ. ایک پورے بات اس بارے میں ہوگی کہ کن مقاصد کے تحت ایک شخص منافق بنتا ہے. مثلا محاوراتی منافق کیوں بنتا ہے؟ ایک آدمی دو چہرے کیوں بناتا ہے؟ کیا ضرورت پڑتی ہے اس کی؟ دوغلا کیوں بنتا ہے؟ اپنے دو رخ, دو روپ کیوں دھارتا ہے معاشرے کے اندر؟ کیا ضرورت ہے اس کو؟ اس کی کئی اسباب و وجوہات ہیں. لیکن قرآن کریم جس کو منافق قرار دے رہا ہے, جس شخص کو,
یہ مختلف اہداف رکھتے ہیں. ان اہداف میں سے ایک نفوذ ہے مومنین کے اندر. کافر جب مومن کا لبادہ اوڑھ کر مومنوں کی صفوں میں گھسے اسے قرآن منافق کہتا ہے. جو دل سے کافر ہے, دشمن ہے آپ کا, ظاہراً مومن بنا ہے, اظہارات مومنین والے ہیں, لیکن یہ مومن نہیں ہے. ان کی پہچان بہت مشکل ہے. اس لیے قرآن نے زیادہ وضاحت کی, تفصیل بیان کی. انہیں پہچانو, ان کے خطر سے بچو. اور جیسا میں نے اشارہ کیا کہ پورے عالم اسلام میں یہی طبقہ گھسا اور اس نے تباہی مچائی, دنیا اسلام کو زوال کا شکار کیا. مختلف علاقوں میں, عرب دنیا میں, عجم دنیا میں, ہندو پاکستان میں, اور تشیع کے اندر, تسنن کے اندر, ہر جگہ جہاں مسلمان تھا وہاں پر منافقت ضرور ان کے اندر پیدا ہوئی, اور منافقت نے انہیں الجھایا اور یہاں تک پہنچایا ہے. منافقت کے لفظ کے بارے میں تھوڑی میں اور تشریح کر دوں تاکہ آپ آگاہ ہو جائیں. اس خاندان سے یا اس جڑ سے, نفق سے, اور بھی چند الفاظ نکلے ہیں. ایک ہے انفاق. انفاق یعنی خدا کی راہ میں خرچ کرنا. غور کریں اس معنی پر بھی, دلچسپ معنی ہے آپ کے لیے. نفق سے منافق بھی بنا ہے اور نفق سے انفاق بھی نکلا ہے. منفق اور منافق الگ الگ ان کے معنی ہیں. منافق دو چہرہ آدمی, دو شخصیتوں کا مالک انسان, جس کا ظاہر کچھ ہو باطن کچھ ہو, دوغلا آدمی. اور منفق انفاق کرنے والا, خرچ کرنے والا, اللہ کی راہ میں خرچ جو کرتا ہے, اس کو انفاق کہا جاتا ہے. یہ بھی نفق سے ہی نکلا ہے, اسی ٹنل سے. نفق کا مطلب وہ غار جس کے دو دہانے ہوں. انفاق, پیسہ خرچ کرنے کو انفاق کہا گیا ہے, البتہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو, فی سبیل اللہ. ورنہ سموسے پکوڑے کھانا اور عیاشیاں کرنا اور تفریح کرنا, اور اس کو اسراف کہا گیا ہے. اسراف ضائع کرنا. کچھ لوگ ایسے ہیں جو پیسہ کماتے ہیں اور ضائع کرتے ہیں. کچھ لوگ ہیں پیسہ کماتے ہیں اکٹھا کرتے ہیں, ذخیرہ کرتے ہیں. کچھ لوگ ہیں پیسہ کماتے ہیں انفاق کرتے ہیں. تین لوگ ہیں. اور کچھ تو نہ پیسہ کماتے ہیں نہ خرچ کرتے ہیں. نہ رہے بانس نہ بجے بانسری. یہ جو کماتے ہیں ان کی تین شکلیں ہیں قرآن نے ذکر کی ہیں. ایک ہیں جو کماتے ہیں ذخیرہ کرتے جاتے ہیں, خرچ نہیں کرتے, نہ اپنے اوپر نہ دوسروں پر, نہ اللہ کی راہ میں نہ کسی اور کی راہ میں. ان کو کہا جاتا ہے بخیل, کنجوس, خسیس. کنجوس و بخیل ذخیرہ اندوز, کماتے ہیں اور جمع کرتے جا رہے ہیں, دولت اکٹھی کرتے جا رہے ہیں. ایک وہ لوگ ہیں جو کماتے ہیں اور خرچ بھی کرتے جا رہے ہیں, لیکن اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے, خواہشات کی تکمیل کے لیے, لذتوں کے لیے, عیش و عیاشی کے لیے. ان کو قرآن کہتا ہے اسراف. یہ مسرف ہیں, اور مسرف اخو الشیطان ہے, یہ شیطان کے بھائی ہیں. خوب کماتے ہیں اور جتنا کماتے ہیں عیاشیوں میں خرچ کر دیتے ہیں, لذتوں میں خرچ کر دیتے ہیں. ایک تیسرا گروہ قرآن فرماتا ہے وہ ہیں اہل انفاق, جو کماتے ہیں اور انفاق کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے انفاق کا کہ جب آپ کے پاس پیسہ آئے یا اپنی زندگی, معیشت اپنی جب بناؤ, اس معیشت کا ٹنل بناؤ, سرنگ بناؤ. پیسے کے آنے کا بھی راستہ بناؤ اور پیسے کے جانے کا بھی راستہ بناؤ. کنجوس وہ ہوتا ہے جس نے فقط پیسے کے آنے کا راستہ بنایا ہوا ہے اور پیسے کے خروج کا, نکلنے کا راستہ نہیں بنایا. یہ بخیل ہے. اس کے اکاؤنٹ میں صرف پیسہ آتا ہے اور وہاں سے دمڑی نکلتی نہیں ہے. چمڑی جاتی ہے, دمڑی نہیں جاتی. نہ اپنے اوپر خرچ کرتا ہے, نہ اپنے بچوں پر خرچ کرتا ہے, نہ بیوی پر خرچ کرتا ہے. صرف اس کو شوق ہے جمع کرتا رہے اور بینک بیلنس اپنا بناتا رہے, یا پراپرٹی بناتا رہے, یا ثروت مند بنتا رہے. گھر میں بیچارے کے دال ساگ بھی نہیں ہوتا, بچے اس کے حسرت سے زندگی گزار رہے ہوتے ہیں, دوسروں کو دیکھا دیکھی, اور یہ خرچ نہیں کرتا ان پر. ہیں ایسے والدین
جو اپنے بچوں پر بھی خرچ نہیں کرتے، کنجوس و خسیس. آپ پیسہ کماؤ اس طریقے سے جس طرح اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، اور اس پیسے کے خرچ کا بھی راستہ رکھو ان راہوں پر اور ان میدانوں میں جہاں پر خدا نے حکم دیا ہے، ان میدانوں میں خرچ بھی ہو. اگر آپ نے یہ کام کیا، آپ اہل انفاق ہیں. اپنی معیشت کے دو در رکھو، پیسے آنے کا اور پیسہ کا راہ خدا میں نکلنے کا در رکھو. اسراف خرچہ ہے لیکن انفاق نہیں کہلاتا، چونکہ لذت کے لیے. انفاق وہ پیسہ ہے جو انسانیت کی خدمت میں، معاشرے کی خدمت میں، سوسائٹی کی خدمت میں وہ پیسہ خرچ ہوتا ہے، جس کے ذریعے آپ نے دوسروں کو کوئی فائدہ پہنچایا. اس پیسے کو، اس خرچے کو انفاق کہتے ہیں. لیکن جس پیسے کے ذریعے سے آپ نے لوگوں کو تباہ کیا، جس پیسے کے ذریعے سے لوگوں کو فساد میں مبتلا کیا، جس پیسے کے ذریعے سے لوگوں کو وقت ضائع کیا، اس کو اسراف کہا جاتا ہے. پس نفق دو منہ والی غار ہے، اس سے منافق بھی بنا ہے اور انفاق. معیشت میں اگر انسان ایسی معیشت بنائے کہ جس میں درآمد کا بھی ذریعہ ہو اور خرچ کا بھی راستہ، یہ انفاق کہلاتا ہے. اس سے اور بھی الفاظ بنے کہ اب زیادہ بات کو، لفظی بات کو ہم طول نہیں دیتے. مقصد صرف یہ سمجھانا تھا کہ قرآن کریم جس طبقے کو منافق قرار دے رہا ہے، اصل میں وہ ہے کیا طبقہ؟ قرآن کی زبان میں وہ طبقہ دو چہرہ، دو شخصیتوں کا مالک، جس نے اپنے دو روپ بنائے ہوئے ہیں. ایک روپ دکھانے کے لیے اور ہے مومنوں کو، اور دوسرا روپ اس کا حقیقی ہے جو چھپا کے رکھتا ہے، پنہان رکھتا ہے. قرآن اس طبقے کو خطرناک قرار دے رہا ہے. یہ بیماری ہے، انفرادی طور پر ہو تو بھی خطرناک، اگر عمومی حالت ہو، وبائی حالت ہو تو بھی خطرناک. اور سب سے خطرناک منافقت جماعتی منافقت ہے، حزبی منافقت ہے، تشکیلاتی منافقت ہے. کہ جب منافق جماعت بنا لیں، جس طرح رسول اللہ کے عہد میں منافقوں نے باقاعدہ طور پر بیٹھ کر میٹنگ کر کے دین کے خلاف، اسلام کے خلاف، رسول اللہ کے خلاف باقاعدہ جماعت بنا لی. اس جماعت کا منشور ہی منافقت تھا، یعنی مسلمانوں کو دھوکہ دینا. یہ خطرناک ترین منافقت ہے. ان تمام منافقتوں کو قرآن ذکر کر رہا ہے اور خبردار کر رہا ہے. یہ ذہن میں رکھیں کہ جماعتی منافقت فردی منافقت سے ہی پیدا ہوتی ہے. اگر انفرادی منافقت انسان کے اندر نہ ہو، کبھی بھی جماعتی منافقت کا شکار نہیں ہوتا. سب سے پہلی بیماری شروع انفرادی منافقت سے ہوتی ہے. انسان کے دل کے اندر یہ علامتیں پیدا ہوتی ہیں، جن کی طرف ابھی 2-3 علامتیں پڑھی، صرف یہ بتانے کے لیے کہ منافقت کے 3 درجے ہیں، 3 کیٹیگریز ہیں منافقت کی. اور پیدائش اس کی، منافقت کا آغاز قرآنی اصطلاح میں منافقت جو بیماری ہے، انفرادی منافقت شروع ہوتی ہے. یہی منافق بعد میں ایک گروہ کا حصہ بن جاتا ہے، ایک جماعت کا حصہ بن جاتا ہے اور بہت عظیم نقصان پہنچاتے ہیں. انقلاب اسلامی اپنی کامیابی سے لے کر آج تک اس کے دشمن فراوان ہیں. انقلاب اسلامی کے آپ دیکھ بھی رہے ہیں، عرب سارے دشمن ہیں، سعودی عرب اور غیر سعودی عرب سب کے سب قسم خوردہ دشمن انقلاب اسلامی کے. اور ایڑی چوٹی کا زور لگایا ہوا ہے انہوں نے کہ کسی طرح اس کو ختم کریں، اس انقلاب کو. اسی طرح امریکہ اور امریکہ کے جتنے ہواری ہیں، چیلے، مغربی ممالک، برطانیہ. آپ کو پتہ ہے برطانیہ میں برطانوی حکومت کو برطانیہ کے لوگ کیا کہتے ہیں؟ خود برطانیہ، برٹش، انگریز اپنی گورنمنٹ کو کیا کہتے ہیں؟ خود انگریز، پاکستانی نہ. پاکستانی بہت احترام کرتے ہیں انگریزوں کا، چونکہ یہ ان کے آقا ہیں اور آقا بندہ غلام اپنے آقا کا بہت احترام کرتا ہے. پاکستانی ان کو سر، لارڈ، مائی لارڈ اس طرح سے پکارتے ہیں. لیکن خود انگریز اپنی گورنمنٹ کو، امریکہ کا وہ چھوٹا کتا ہوتا ہے، ایک کتوں کی نسل ہے، وہ چھوٹا سا کتا، پپی،
وہ اس کو کہتے ہیں یہ پپی امریکہ کی، برطانیہ، جو کہ چھوٹا سا ملک ہے. برطانیہ ایک جزیرہ ہے، صوبہ پنجاب جتنا، پنجاب سے بھی چھوٹا ہوگا شاید، صوبہ سرحد جتنا پورا ملک ہے، چھوٹا سا ملک ہے. پاکستان بڑا ہے شاید اس، چھوٹا سا ملک. اور یہ پپی جس طرح وہ چھوٹا کتا ہوتا ہے اپنے مالک کے ساتھ ساتھ اس کی ٹانگوں میں ہی گھومتا رہتا ہے، پاؤں میں ہی. انہوں نے اپنی گورنمنٹ کا نام یہ رکھا ہوا ہے کہ یہ وہ چھوٹا کتا ہے امریکہ کا وفادار، جدھر امریکہ جاتا ہے یہ اس کے پاؤں میں گھومتا رہتا ہے. اسی طرح باقی مغربی حکومتیں ایسے ہی ہیں، وہ کتے کی طرح، بلی کی طرح امریکہ کے پاؤں چاٹتے رہتے ہیں. یہ حکومتیں جو ہماری نظروں میں بڑی عظیم حکومتیں ہیں، خود اپنے عوام ان کو ان الفاظ سے یاد کرتے ہیں. یہ سارے دشمن ہیں انقلاب اسلامی کے، اور ان سب نے مل کر بہت نقصان، عربوں نے اور امریکیوں نے مل کر صدام کو انقلاب کے اوپر چڑھائی کرنے کا کہا. 8 سال انہوں نے جنگ کی، لاکھوں لوگ شہید ہوئے اس جنگ کے اندر. لگ بھگ 1 ملین افراد معذور ہوئے ہاتھ پاؤں سے، ہاتھ پاؤں کٹ گئے ان کے، ابھی تک اسپتالوں میں اور گھروں میں پڑے ہوئے ہیں. جو مالی نقصان ہوا بے تحاشا، پورا ملک ویران ہو گیا. یہ نقصان تھا جو انہوں نے مل کے کیا. یہ دشمن تھے، کھلے دشمن انقلاب کے. لیکن میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ قرآن جو کہہ رہا ہے کہ منافقوں سے خبردار رہو کہ وہ بڑے دشمن ہیں تمہارے، جتنا نقصان انقلاب کو منافقوں نے پہنچایا ہے اتنا عربوں نے اور امریکہ نے اور صدام نے مل کر لاکھوں شہید کر کے بھی اتنا نقصان نہیں پہنچایا جتنا منافقین نے نقصان پہنچایا انقلاب کو. منافق وہ ایرانی بظاہر نام نہاد مسلمان اور شیعہ جن کو مجاہدین خلق کہا جاتا تھا، یہ جماعتی منافقت کی مثال ہے. اور منافق وہاں صرف منحصر ان میں نہیں تھے، اور بھی ہیں، ابھی بھی ہیں، اور شکلوں میں بھی ہیں، ہر شکل میں منافق ہیں. میں نمونہ پیش کر رہا ہوں قرآن کی صداقت کا، حقانیت کا، کہ قرآن کریم نے جب فرمایا رسول اللہ و اصحاب رسول اللہ کو کہ منافقوں سے ہوشیار رہو، یہ کافروں سے بھی بڑے تمہارے دشمن ہیں شدید، اس کا تاریخ بھی نمونہ بتاتی ہے کہ ایسا ہی ہے. وہ انقلاب جس کو ساری دنیا نے مل کر نقصان پہنچانا چاہا، اتنا نقصان نہیں پہنچا سکے جتنا منافقوں نے نقصان پہنچایا، منافقین نے نقصان پہنچایا ہے. کہ کسی وقت اس کی طرف اشارہ کروں گا. اور زیادہ اہم اپنی سرزمین کی مثالیں ہیں. اس سرزمین پر جو کچھ منافقوں نے نقصان پہنچایا وہ زیادہ اہم ہے ہمارے لیے، اس کی زیادہ اہمیت ہے ہمارے لیے کہ منافقوں نے پاکستان کے اندر جتنا نقصان پہنچایا، ملت پاکستان کو، ملت مسلمان کو، وہ ملت تشیع کو اتنا دشمنوں نے نہیں پہنچایا. منافقت کا خطرہ اس قدر عظیم ہے، وہ خصوصاً جماعتی منافقت کا. اس موضوع کو انشاءاللہ بعد میں جاری رکھیں گے. وصلی اللہ علی محمد و آلہ محمد.